أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے جزیرہ نما سینا کے ایک مقام پر پانی مانگا تھا، تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. پہاڑ کی ایک چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ حکم فرمایا گیا. انہوں نے لاٹھی ماری اور اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر قبیلے کو اپنے چشمے کا حضرت موسیٰ کی تقسیم کی بنیاد پر علم ہو گیا، اور کہہ دیا گیا کہ اللہ کی عطاؤں سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو اور زمین میں فساد و بگاڑ پھیلاتے مت پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر بس نہیں کر سکتے، اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ زمین کی پیداوار میں سے اس کی سبزیوں، ترکاریوں، کھیرے، ککڑیوں، لہسن، دالوں اور پیاز وغیرہ نکال کر ہمیں دے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم اعلیٰ چیزوں کے مقابلے میں ادنا اور گھٹیا چیزوں کے طلبگار ہو. کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہارے یہ مطالبات پورے ہو جائیں گے. ذلت و رسوائی کا فیصلہ الہی اور ان پر ذلت و حقارت اور فقر و مسکنت اور بیچارگی کی مار دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے. اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں، ہدایات اور احکام کا انکار کرتے تھے اور ناحق بیجا الزامات لگا کر اور ان کی دعوت و اصلاح کے خلاف رد عمل میں نبیوں کو قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانیوں، زیادتیوں اور حد سے آگے بڑھ جانے کے نتائج تھے. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے پہلے یہودیت اختیار کی تھی اور نصرانی جو حضرت عیسیٰ پر صحیح معنی میں ایمان رکھتے تھے، اور صابی جو حضرت یحییٰ کو نبی مانتے تھے، ان میں جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کو تسلیم کیا اور نیک عمل کیا، تو ایسے تمام مخلص اور سچے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر و ثواب ہے، اور انہیں کسی خوف کا سامنا نہیں ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، چونکہ وہ اپنے اپنے دور میں اپنے نبی اور اللہ پر اور آخرت پر صحیح بنیادوں پر ایمان رکھتے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یاد کرو اس وقت کو بھی جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا اور طور پہاڑ تم پر اٹھا دیا تھا،
اور یہ حکم دیا تھا کہ جو ہدایات و احکام ہم نے تم کو دیے ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لو اور ان کے مضامین کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ اس سب کے بعد بھی تم پلٹ گئے، اب اگر اللہ کا ہی فضل و کرم اور اس کی رحمتیں تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان ہی میں رہتے۔